اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے اور چلہ کاٹا۔ فراغت کے بعد آپ نے داتا صاحب کی شان میں یہ شعر فرمایا جو زبان ضد عام ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل را رہنما۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل را رہنما۔ اس شعر میں دو لفظ خاص طور پر قابل غور ہے، ایک گنج بخش اور دوسرا فیض عالم۔ معلوم ہوا کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا ولی قبر میں لیٹا ہوا بھی خزانے بخشنے والا اور فیض دینے والا ہوتا ہے۔ اسی مزار پاک پر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کئی بزرگوں نے چلے کاٹے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سید ہجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما ازر مہر او تابندہ گشت۔ ایک فقیر حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا: داتا 10 روپے دے دو، داتا 10 روپے دے دو۔ ایک بد عقیدہ شخص کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے کہا: او فقیر، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا: اپنے داتا سے 10 روپے مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا: یہ شرک ہے، خدا سے مانگ، وہ داتا ہے، اس قبر سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ فقیر نے کہا: تیرے لیے شرک ہوگا، میرے لیے نہیں۔ اس شخص نے کہا: تجھے کچھ نہیں ملے گا، تیری جولی خالی رہے گی، یہ کچھ نہیں دے سکتے، تم 10 روپے مجھ سے لے لو۔ فقیر نے 10 روپے لے کر جیب میں ڈال لیے اور مزار کی طرف متوجہ ہو کر کہا: اے داتا، مجھے یقین ہو گیا تو واقعی داتا ہے، دلایا بھی تو اس سے جو تیرے داتا ہونے کا ہی منکر ہے۔ واہ، دلایا بھی تو کیسے موذی سے دلایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے اور چلہ کاٹا۔ فراغت کے بعد آپ نے داتا صاحب کی شان میں یہ شعر فرمایا جو زبان ضد عام ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل را رہنما۔ در فیض حق بند جب تا اب نہ کچھ، فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈب کچھ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ کر وہ مچھلی کیا ہو گئی تھی؟ یوشع بن نون اپنے ساتھ جو لائے تھے زندہ ہو گئی تھی اور چھلانگ لگا کر پانی میں عجیب راستہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آ کر مردہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں، یوں ہی مردہ قلوب ان کی نگاہ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے جس نے بے پناہ قتل کیے تھے، اپنے علاقے کا مشہور ڈاکو اور رہزن تھا، جب کوئی جرم ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ رفتہ رفتہ اس کے دل پر ایسی سیاہی پھیل گئی کہ اس کے نزدیک گناہ نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی کا ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ وہ پھیل کر سارے دل کو گھیر لیتا ہے، پھر مجرم کی نظر میں جرم نہیں رہتا۔ یہی حال اس چور اور ڈاکو کا تھا، اس کا دل بالکل مردہ ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے ایک مکان پر ڈاکہ ڈالا تو صاحب مکان نے اس کو کہا: ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے گھر سے تمہیں کیا ملے گا؟ گوڑا شریف جا، وہاں پیر مہر علی ہیں، ان کے گھر سے تمہیں بڑی دولت ملے گی۔
ڈاکو واپس آ گیا اور گولڑا شریف پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ رحمت حق بہانہ نمی جوید ڈاکو اپنے ساتھیوں کو لے کر رات کی تاریکی میں گولڑا شریف کی طرف روانہ ہوا۔ قطب وقت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ ان لوگوں کے دن صیام اور راتیں قیام میں گزرا کرتی تھی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ لوگ سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، این راتیں کر کر رزاری روندے نیندے اکیں تیں دوندے، فجرے او گناہ گار صداون سبت نیوے ہوندے۔ اور سرکار گولڑا وہ ذات ہے جن کی سنت قضا ہو جائیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، مہر علی میری سنت قضا کر دی ہیں۔ سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکیاں کتے جا اڑیاں، اج سکھ مترادی ودیریے، کیوں دلڑی اداس گنیریے، لولو وچ شوق چنگیریے، اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیا، اس صورت نو میں جان آقا جانا کہ جانے جہاں آقا، سچ آقا تے رب دی شان آقا، جس شان تے شانہ سب بنیا، لاہو مکتی مختت بردی یمن، من بنوری شکل دکھاؤ سجن، اوہا میٹھیاں گالی اولاؤ میٹن، جھیڑیا ہمراہ وادی سن کریاں۔ الغرض وہ ڈاکو جب گولڑا شریف کی حدود میں داخل ہوا، قدم رکھا ہی تھا کہ دل کی حرکت تیز ہو گئی۔ وہ حیران تھا کہ میں نے بڑے بڑے امراء کے گھروں پر ڈاکے ڈالے مگر میرا دل کبھی نہیں دھڑکا، آج پتہ نہیں کہ دل کیوں بے قابو ہو رہا ہے۔ وہ اور آگے بڑھا مگر حرکت اور تیز ہوتی گئی۔ آخر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس کی آنکھیں چن دیا گئیں اور دل سے بھی اختیار نکل گیا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چرری سے دل کی سیاہی کرچ کرچ کر اتار رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکو بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ سر پر وقت کے غوث پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چہرہ۔ ڈاکو آپ کے قدموں پر گر گیا اور اس قدر عبادت و ذکر الہی میں مشغول ہوا کہ مقبول برگاہ اقدس ہو گیا۔